السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ اعطینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفني عن قریب وإن العلم باق لا يزال۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی محمد نبیک المجتبی ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفي الزد كبده البطول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث البراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته ومسلكه مرشدنا أحمد رضا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون آمنت بالله قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة رواه البخاري ومسلم وسنن أبي داود وجامع الأحاديث وجمع الجوامع ومسند أحمد بن حنبل والإمام ومسند الصحابة في الكتب التسعة۔ آمنت بالرسول قال عمر رضي الله تعالى عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله۔ عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواحنا فدا، فخر موجودات سید السادات صاحب کمالات بہار جمالات مجیب الدعوات حبیب الرحمن افضل الانسان، جان ایمان عالم کے سلطان خالق کے مہمان مخلوق کے میزبان رسول دیشان صاحب قرآن آفتاب نبوت ماہتاب رسالت، سبل السلام کے مرشد اعظم مظلوموں کے چارہ گر شکستہ دلوں کے کارساز روحانی قرب و اضطراب کے مسیحا، دین جس کے در دولت کا رومی غلام، رات جس کے قدوم میمنت لزوم سے شرفیاب، آسمان جن کے تصدق سے سرفراز، عرش مجید جس کی منزل کہکشاں جس کی غبار راہ، اوج سکندری جن کا معمولی معیار، اورنگ شہنشاہی جن کے در کے غلام کا ادنا اعجاز، جن کے بال مبارک کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے امامہ شریف کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ سبحان اللہ۔ اس رسول مدنی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی مانگ مبارک کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، کیا بات ہے، واہ، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق۔ کیا بات ہے، یا رسول اللہ آپ کے بال رمضان شریف کی شب قدر ہے، کیا بات ہے، اور بالوں کے بیچ میں رائٹ وے میں نکلی ہوئی مانگ شب قدر کی صبح صادق ہے۔ کیا بات ہے، واہ، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ۔ رسول عربی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی پیشانی کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ،
جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ بہت خوب سبحان اللہ۔ اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی ہونٹ مبارک کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول عجمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے دندان مبارک کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، دندانوں لبو زلفو رخ شہ کے فدائی، ہے در عدن مشک ختن لعل یمن پھول۔ اس رسول مدنی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے حسن کو 1400 سال پہلے حسان بن ثابت نے دیکھا تو اپنے آپ سے کہا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ بیوٹیفل پرسن میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ گڈ لک اینڈ ہینڈسم کسی ماں نے جنا نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ یا رسول اللہ، آپ ویسے پیدا کیے گئے گویا کہ جیسے آپ چاہ رہے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ A question arise in this palace. اے حسان بن ثابت, did you see face of Adam علیہ السلام? Replied no. Did you see face of Nuh علیہ السلام? Replied no. Did you see face of Isa علیہ السلام? Replied no. Did you see personality of Lut علیہ السلام? Replied no. Did you see face of Zakaria علیہ السلام? Replied no. Did you see face of Isa علیہ السلام? Replied no. اے حسان بن ثابت, 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سوائے مصطفیٰ کے آپ نے کسی نبی کے حسن و جمال کو نہیں دیکھا, پھر آپ یہ دعویٰ کیوں کر سکتے ہیں کہ تمام نبیوں میں بیوٹیفل مصطفیٰ ہے, تمام نبیوں میں گڈ لک مصطفیٰ ہے, تمام نبیوں میں ہینڈسم مصطفیٰ ہے, تمام نبیوں میں جمیل مصطفیٰ ہے, تمام نبیوں میں حسین مصطفیٰ ہے؟ تو حسان بن ثابت حیدرآباد کے سنی ٹناٹن مسلمانوں کی کلائی پکڑ کر رہنمائی کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اگر دیکھنے والوں کی گواہی مانی جائے گی, اگر دیکھنے والوں کی بات ہی معتبر ہے, اگر چشم دید گواہی کا ہی بیان ایکسپٹیبل ہے تو آؤ سدرہ کے مکی جبریل امی سے پوچھ لیتے ہیں. واہ واہ واہ, اے جبریل امی, آپ نے آدم کے حسن کو دیکھا کہاں ہاں, موسیٰ کے حسن کو دیکھا کہاں ہاں, زکریا کے حسن کو دیکھا کہاں ہاں؟ اے جبریل امی, 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں تمام نبیوں کو آپ نے دیکھا ہے کہاں؟ ہر نبی کے یہاں وحی لے کر میں ہی آیا کرتا تھا, میسنجر میں ہی تھا, ہر نبی کی بارگاہ میں پہنچتا تھا. اے جبریل امی, پھر آپ ہی بتائیے تمام نبیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ تو سدرہ کے مکی جبریل امی جواب دیتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. I saw towards east and west and south and north, I did not get anyone better than Muhammad صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور سدرہ کے مکی جبریل امی کا عقیدہ بریلی کا امام اچھا رضا, پیارے رضا, عاشق رضا, فاضل رضا, اللہ کی رضا, صحابہ کی رضا, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جبریل علیہ السلام کا عقیدہ بیان کرتے تو ارشاد فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے زمانے جہاں کے تھالے, یہی بولے سدرہ والے زمانے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پا. بات ہے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, کلام اعلی حضرت, شان اعلی حضرت, رفعت اعلی حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا بازو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ, جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اس رسول مدنی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے ناخن مبارک کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ, عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال, ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. اس رسول مدنی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے دل مبارک کو میرے امام نے سمجھا تو قلم سے کہا لکھ, دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں
غنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. اس رسول عربی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے پیٹ مبارک کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا. یا رسول اللہ جب خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا تو سمندر کو اشارہ کر دینا جوس بن کے آ جائے گا بارگاہ مصطفیٰ میں. درختوں کو اشارہ کر دے مینگو ٹری بن کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر. پہاڑوں کو اشارہ کر دے تو بریانی بن کے کمپلیٹ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر. کیونکہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا ہے. اور میرے تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں. تو یا رسول اللہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا. دیٹس وائی مائی امام عشق و محبت سیڈ اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اس رسول مدنی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی کمر مبارک جو کہ عزم شفاعت پہ کھچ کر بدھی اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام. اس رسول مکی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے تلوا کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ کھائے قرآن خاکے گزر کی قسم اس کفیفہ کی حرمت پہ لاکھوں سلام. اس رسول مدنی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی بھاؤں مبارک کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ نویت ان اصلی للہ تعالی رکعت صلاۃ الفجر فرض اللہ تعالی اقتدیت بهذا الامام متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ. اللہ اکبر. حیدرآبادی سنی مسلمان جب نیت کرتا ہے فجر کی تو یہی کہتا ہے میرا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف. اللہ اکبر. پورے بھارت والے نیت کرتے تو میرا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف. اللہ اکبر. بنگلہ دیش والوں تم کہا میرا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف. اللہ اکبر. نیپال والوں تم کہا میرا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف. اللہ اکبر. کینیڈا والوں تم کہا میرا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف. اللہ اکبر. مدینہ والوں تم کہا میرا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف. اللہ اکبر. مکہ والوں تم کہا میرا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف. اللہ اکبر. اے خانہ کعبہ تیری دیوار تیری حرمت تیری عزت تیری عظمت تیرے جلال سے ایک سوال ہے کہ پوری دنیا تیری طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتی ہے. کیا تو بھی کسی کو سجدہ کرتا ہے؟ کیا تو بھی کسی کی طرف جھکتا ہے؟ کیا تو بھی کسی کا سجدہ کرتا ہے؟ تو خانہ کعبہ جواب دیتا پوری دنیا میری طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتی ہے. اگر میں کسی ذات کو سجدہ کرتا ہوں تو وہ صاحب گنبد خضرا ہے, وہ آمنہ کا لال ہے, وہ امت کا غمخوار ہے. میرے امام ارشاد فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت اور اہل سنت. سبحان اللہ. عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آج میری گفتگو کا عنوان ہے 15ویں صدی ہجری کا جدید فتنہ لوجی اور مسلک اعلی حضرت. ایک ہے ٹیکنالوجی اور ایک ہے فتنہ لوجی. آیت ہے ان اولیاءہ الا المتقون, ولی نہیں ہے مگر متقی. اور اس آیت کو موضوع سخن میں نے کیوں بنایا یہ بتا دوں, اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. انڈیا کا مشہور اسٹیٹ ہے اڑیسہ. وہاں کے ایک مفتی صاحب نے اعلی حضرت کے شہزادے اور وارث حضور تاج الشریعہ دام ظلہ علینا کے خلاف ایک مقالہ لکھا جس میں یہ پروف کیا کہ حضور تاج الشریعہ ولی نہیں ہے. اور مقالے کی ابتدا اس آیت سے کی ان اولیاءہ الا المتقون, ولی نہیں ہے مگر متقی. اور اس کے بعد مجھ سے کہا تبصرہ کرے. تو جیسا کہ حضرت نے انٹروڈکشن کروایا کہ دیکھنے میں یوں ہی کمزور آدمی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے اور ریئل بھی ہے. سبحان اللہ. ان کے مرید موجود, انہی کا کمرہ, انہی کی خانقاہ, انہی کا اسٹیٹ, انہی کا شہر, اور مجھ سے کہا تبصرہ کرے. میں نے کہا حضرت آپ کہاں میں, مریدوں کی موجودگی میں آپ کے گھر میں,
ہر اعتبار سے آپ افضل و اعلیٰ کا نہ ہے. ہم لوگ کھلے ذہن کے ہیں. بلا خوف و خطر آپ تبصرہ کریں. جب مجھ کو مجبور کیا تبصرہ کرنے پر تو ناچیز نے کہا ان اولیاء الا المتقون، ولی نہیں ہے مگر متقی. اور متقیوں کی اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز الایمان پر حاشیہ خزائن العرفان میں 7 قسمیں کی گئی ہے ھدی للمتقین کی تفسیر میں. میں نے کہا قرآن شریف میں سورہ بقرہ دوسری آیت ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور متقیوں کی 7 قسمیں. نمبر 1 جو کفر و شرک سے بچتا ہے وہ متقی ہے. نمبر 2 جو حرام سے بچتا ہے وہ متقی ہے. نمبر 3 جو مکروہ تحریمی سے بچتا ہے متقی ہے. نمبر 4 جو اطاعت سے بچتا ہے وہ متقی ہے. نمبر 5 مکروہ تنزیہی سے بچتا ہے وہ بھی متقی ہے. نمبر 6 نفسانی خواہش کی پیروی نہیں کرتا وہ بھی متقی ہے. حضرت والا قبلہ آپ نے متقی سے کون سی قسمیں مراد لی ہیں؟ کفر و شرک سے بچنے والا، حرام سے بچنے والا، مکروہ تحریمی سے بچنے والا، اطاعت سے بچنے والا، مکروہ تنزیہی سے بچنے والا. حضور تاج الشریعہ کو آپ مومن مانتے ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں. میں نے کہا اگر آپ مومن مانتے ہیں تو ان اولیاء الا المتقون، ولی نہیں ہے مگر متقی، اور متقیوں کی 7 قسمیں کی گئی ہے. لہذا آپ کا جو دعویٰ ہے وہ دلیل نہیں ہے، اور جو دلیل ہے وہ آپ کا دعویٰ نہیں. اسی کو منطق کی دنیا میں کہا جاتا تقریب تام نہیں ہے. یہ جواب سن کر پوری مجلس میں سناٹا طاری ہو گیا اور ماننا پڑا کہ حضور تاج الشریعہ ولی ہے کامل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا علم کا دریا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اسی وجہ سے آج میں نے اس آیہ کریمہ کو موضوع سخن بنایا. حدیث شریف ہے اصحابی کالنجوم. آکسفورڈ، کیمبرج، ام القرى یونیورسٹی، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، علی گڑھ یونیورسٹی، بغداد یونیورسٹی، عراق یونیورسٹی، ازہر یونیورسٹی، دنیا کی بے شمار یونیورسٹی، تمام یونیورسٹی کو آپ لے اور اس سے پوچھے کیا آپ کے پاس جتنے اسٹوڈینٹ ہیں ایوری اسٹوڈینٹ ول بی سکسیس ان یور فیوچر؟ کیا آپ کا ہر طالب علم کامیاب ہے؟ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور فیلئر بھی ہوتے ہیں. اگر آج دنیا میں کسی نے اینٹی وائرس بنایا ہے تو پڑھے لکھے لوگوں نے وائرس بھی بنایا ہے. تو اس وجہ سے ہر طالب علم کسی یونیورسٹی کا کامیاب نہیں، اور کوئی یونیورسٹی ہولڈر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مائی ایوری اسٹوڈنٹ از سکسیسفل، کہ میرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت عظمت سادات کرام شہزادہ غوث العظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تشریف رکھیں آپ حضرات، تشریف رکھیں. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور سید مختار دامہ ظلہ علینا سے یہ دوسری بار ملاقات کا شرف حاصل ہے. پہلی بار جوناگڑھ کی سرزمین پہ اور دوسری بار اب. اور یہ کہتے بھی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، مگر یہ ہزاروں بار بولے کچھ بھی نہیں ہے. ان کے رگوں میں پیارے مصطفیٰ کا خون بولتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے.
اس لیے ہم لوگ یہ یاد رکھتے ترکت فیکم الثقلین ما ان اخذتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ وعطرتی. اے لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو جو صرف قرآن کو پکڑا اہل بیت کو چھوڑا وہ بھی گمراہ ہے، اور جس نے صرف اہل بیت کو پکڑا قرآن کو چھوڑا وہ بھی گمراہ ہے. اور ان دونوں کو جس نے پکڑا اس کو ایک ذات میں سمیٹ دے تو اس کا نام احمد رضا ہے، اور اسی کے مسلک کا نام مسلک اعلی حضرت ہے. تو حضرت کو دیکھیے، بات میری سنیں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آکسفورڈ والا، جواہر لال والا، علی گڑھ والا، دنیا کی تمام یونیورسٹی سے پوچھے کیا تمہارا ہر اسٹوڈنٹ کامیاب ہے؟ کوئی مائکا لال یونیورسٹی ہولڈر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا ہر اسٹوڈنٹ کامیاب ہے، کیونکہ کوئی فرسٹ ہوتا، کوئی سیکنڈ ہوتا، کوئی تھرڈ ہوتا، کوئی فیل ہوتا ہے، کوئی سپلیمنٹری لاتا، ایک بار نہیں بار بار لاتا، اور اس کے باوجود سکسیز نہیں ہو پاتا ہے. مگر اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یونیورسٹی بنائی ہے، وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یونیورسٹی ہے. اور اس یونیورسٹی کے اندر دنیا کی کوئی اور کتابیں نہیں پڑھائی جا رہی تھی، کوئی بایولوجی نہیں تھی، کوئی لوگارثم نہیں تھا، کوئی جبر نہیں تھا، کوئی توقیت نہیں تھا، کوئی اور سبجیکٹ نہیں پڑھائے جاتے، صرف دو کتاب پڑھائی جا رہی تھی. ایک کا نام قرآن ہے اور دوسرے کا نام حدیث ہے. پیارے مصطفیٰ کی یونیورسٹی میں یہی دو کتاب چل رہی تھی. پڑھنے والوں کی عمر متعین نہیں تھی، 40 سالہ انسان بھی پڑھ رہا تھا، 50 سالہ انسان بھی پڑھ رہا تھا، 60 سالہ انسان بھی پڑھ رہا تھا. اور نہ ہی مدت مکمل تھی کہ 9 سال کا کورس کرنا ہوگا یا 10 سال کا کورس کرنا ہوگا یا 50 سال کا کورس کرنا ہوگا. کسی نے 1 گھنٹے پڑھا، کسی نے 10 منٹ پڑھا، کسی نے 5 منٹ پڑھا، کسی نے 10 سال پڑھا، کسی نے 20 سال پڑھا. اور ان تمام یونیورسٹی کی کوانٹٹی علماء فرماتے ہیں 1,25,000 پیارے مصطفیٰ کے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو صحابہ کہا جاتا ہے. اور صحابہ کے بارے میں مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. اے لوگوں، میرا ہر اسٹوڈنٹ، میرا ہر صحابی اتنا کامیاب ہے، اتنا کامیاب ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی پیروی اگر تم کرو تو یہاں بھی کامیاب، وہاں بھی کامیاب ہو. مشیت الہی نے اسپیشل ایک یونیورسٹی بنائی، پیارے مصطفیٰ کی یونیورسٹی ہے، اور اس کے سیکنڈ درجے کے اسٹوڈنٹ کا نام عمر فاروق اعظم ہے. جن کو جس میدان میں اتار دے، آپ لوگ جانتے ہیں ڈاک خانہ کس نے ایجاد کیے؟ عمر فاروق اعظم نے. پولیس چوکیاں کس نے ایجاد کیے؟ عمر فاروق اعظم نے. 15 سے زائد آپ کی ایجادات ہے. اور آج بھی دنیا میں عمر لا پڑھایا جاتا، اور ان کا ایک قانون آپ لوگ ذہن میں رکھیں، اور یہی مسئلہ کہ اعلی حضرت ہے. بہار شریعت علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ و رضوان لکھتے ہیں عمر فاروق اعظم نے ایک قانون پاس کیا تھا اپنے زمانے میں کہ مارکیٹ میں بزنس وہی کرے گا جو فقیہ ہوگا، جو عالم ہوگا بزنس اسی کو الاؤ، غیر عالم کو بزنس ہی الاؤ نہیں. یہ کتنا عکس ہو گیا. یہ ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. درہ لے کے شان و شوکت کے ساتھ چلتے ہیں، غلط کرنے والے کو ہینڈ ٹو ہینڈ سزا دیتے ہیں. یہ ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. ایکچولی نظام دنیا کی 5 قسمیں ہیں، اور یہ قسمیں کسی اور مذہب، ریلیجن، دھرم میں نہیں پایا جاتا. نمبر 1 نبوت، نمبر 2 خلافت، نمبر 3 ملکن عادن، نمبر 4 ملکن جبریجن، نمبر 5 خلافت. پہلی قسم نبوت، یہ پیارے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، جس زمانے میں لائیو لوگ پیارے مصطفیٰ کو دیکھ سکتے تھے. اور نبوت کے بعد خلافت، یہ صحابہ کرام کا زمانہ. اور خلافت کے بعد شروع ہوتا ہے ملکن عادن، کاٹ کھانے والی حکومت. اس حکومت کی ابتدا ہے یزید سے، کاٹ کھانے والی حکومت. اور یہ حکومت چلتی ہے یہاں تک کہ امریکہ سپر پاور بنتا ہے.
اور امریکہ کے سپر پاور بننے سے ملکن جبریجن شروع ہوتا، دادا گیری والی حکومت، اور ابھی اسی میں رن کر رہے ہیں ہم لوگ، اسی میں چل رہے ہیں، اور یہ چلتی رہے گی. پھر ریٹرن خلافت آئے گی جس میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ہوں گے. اور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے حوالے سے یہ بھی بتا دوں کہ یہ جس انداز سے زندگی گزاریں گے، جس اسلام کو فالو کریں گے، جس مذہب کو فالو کریں گے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کا جو طریقہ ہوگا وہی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اعلی حضرت کے پیروی ہوں گے، نہیں. مسلک اعلی حضرت تو 14ویں صدی ہجری میں لوگوں نے جاننا شروع کیا، مگر اس کا مصداق وہی ہے جو حضرت عمر فاروق اعظم لے کر آئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق لے کر آئے تھے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے تھے. حالات کے حساب سے، زمانہ کے حساب سے، فرقہ کے ظہور کے حساب سے نام میں تبدیلی ہوتی رہی ہے. کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ 15ویں صدی ہجری کی پیداوار کا نام مسلک اعلی حضرت ہے، بریلی کی ایجاد کا نام مسلک اعلی حضرت ہے، امام احمد رضا خان کے من گڑھ کہانی کا نام مسلک اعلی حضرت ہے. اگر اس کا نام مسلک اعلی حضرت ہے تو ہم اس مسلک اعلی حضرت کو نہیں مانتے، ہم اس مسلک اعلی حضرت کو مانتے ہیں جو خواجہ غریب نواز بھارت میں لے کر آئے ہیں. ہم اس مسلک اعلی حضرت کو مانتے ہیں جسے غوث اعظم نے پیش کیا ہے. ہم اس مسلک اعلی حضرت کو مانتے ہیں جسے حضرت امام حسین نے کربلا میں دہرایا ہے. ہم اس مسلک اعلی حضرت کو مانتے ہیں جسے مولا علی شیر خدا نے لوٹایا ہے. ہم اس مسلک اعلی حضرت کو مانتے ہیں جس پر صحابہ کرام گامزن تھے. ہم اس مسلک اعلی حضرت کو مانتے ہیں جو پیارے مصطفیٰ لے کر آئے ہیں. لہذا حقیقت یہ ہے کہ مسلک اعلی حضرت اسی اسلام کا نام ہے جو 1400 سال پہلے فرعون کی چوٹی سے پیارے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا. سبحان اللہ، سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت. حضرت علامہ غلام جیلانی ازہری. نعرہ تکبیر. فیس بک، انٹرنیٹ، گوگل، یوٹیوب، کتنا اچھا ہمارا مسلک اعلی حضرت ہے کہ شریعت میں اس کا اعتبار ہی نہیں ہے. اور واٹس ایپ کے ذریعے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نیوز ہے اور رائٹ ہے. 50% سے زیادہ باتیں غیر معتبر شیئر ہوتی ہے. اور قسم کے ساتھ میں اگر آپ کو محبت ہے تو شیئر کریں. واٹس ایپ میں ایک سوال آیا، اس کو میں ضمناً آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کیونکہ مسلک اعلی حضرت سے ریلیٹڈ ہے کہ اعلی حضرت، تم لوگ آدم علیہ السلام کو حضرت آدم کہتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کہتے ہو، حضرت عیسیٰ کہتے ہو، حضرت لوط کہتے ہو، حضرت صالح کہتے ہو، حضرت ابراہیم کہتے ہو، اور امام احمد رضا کی باری آتی ہے تو اعلی حضرت کہتے ہو. تو یہ انبیاء کرام پہ تفضیل ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال آیا تھا واٹس ایپ پہ. کیا سوال تھا؟ تمام نبیوں کو حضرت اور امام احمد رضا کو اعلی حضرت، تو یہ اعلی حضرت کی تفضیل ہوئی انبیاء کرام پر. میں چپ چاپ رہا، واٹس ایپ پہ نہیں بولا، مگر مجبوراً کچھ مفتیان کرام نے کہا مجھ سے کہ آپ بولیں آپ بولیں آپ بولیں، تو میں نے واٹس ایپ پہ جواب دیا. قرآن شریف میں آیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. جس نے یہ اعتراض کیا اس سے یہ کہے کہ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہو یا نہیں؟ اگر امام اعظم کہتے ہو تو یہ ابراہیم علیہ السلام پہ تفضیل ہے، کیونکہ قرآن نے صرف حضرت ابراہیم کو امام کہا اور نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کو تم امام اعظم کہتے ہو. اور اس کے یہ تو قرآن سے جواب دیا، اور اس کے بعد عقلی جواب یہ دیا کہ کوئی بھی اصطلاح جو ہوتی ہے وہ زمانے کے ساتھ مختص ہوتی ہے، اور علماء کرام جو مصطلحین حضرات ہیں وہ زمانے کے حساب سے اصطلاح کو وضع کرتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف اسی زمانے کے لیے خاص ہوتا ہے. اسی وجہ سے نہ اجتہاد کا دروازہ بند ہے اور نہ تجدید کا دروازہ بند ہے. لہذا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ استعمال کرنا امام احمد رضا کے لیے یہ انبیاء کرام پہ تفضیل نہیں، بلکہ جس دور میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کا نظریہ بھارت میں عام ہو رہا تھا،
اسماعیل دہلوی یہ کہہ رہا تھا کہ مخلوق خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ. اسماعیل دہلوی جب یہ کہہ رہا تھا کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی معاذ اللہ. اشرف علی تھانوی جب یہ کہہ رہا تھا جتنا علم رسول اللہ کو ہو اتنا علم جانوروں کو ہو معاذ اللہ. براہین قاطیہ میں رشید احمد گنگوہی یہ کہہ رہا تھا کہ شیطان اور ملک الموت کو علم غیب نص سے ثابت ہے. پیارے مصطفیٰ کے علم غیب کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے معاذ اللہ. اور حفظ الایمان کے اندر بھی لوگ تحذیر الناس کے اندر قاسم نانوتوی یہ لکھ رہا تھا بالفرض بعد زمانہ نبوی کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا معاذ اللہ. ایسے پرفتن دور میں جب دین پر اٹیک کیا جا رہا تھا تو اس وقت الحمدللہ رد کرنے کے لیے علماء اہل سنت نے اپنے اپنے حساب سے قلم اٹھایا, اسٹیج لگایا, کتابیں لکھی, رسالے لکھے, تقریریں کی, محاضرہ کیا, جلسے کیا, مناظرہ کیا, رد بد مذہبہ کیا. ان تمام ہزاروں علماء نے جنہوں نے رد بد مذہبہ کیا, وہابیوں کو بے نقاب کیا, دیوبندیوں کو بے نقاب کیا, رشیدیوں کو بے نقاب کیا, ان ہزاروں علماء میں سب سے زیادہ اگر کسی نے رد بد مذہبہ کیا ہے وہابیوں کے چہرے سے جرأت اور ڈیرنگ کے ساتھ میں نقاب کو پلٹایا ہے اور اسلام کا چہرہ کسی نے پہچان کر آیا ہے. ان تمام حضرت میں امام احمد رضا کا اہم کردار رہا ہے, اہم رول رہا ہے. اس لیے سب تو حضرت ہے, امام احمد رضا اس دور کے اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور صرف یہی نہیں, دنیا کے حساب سے جو دین پر اٹیک ہوا ہے اس کو کسی کسی نے محسوس کیا. مثلا 1080 عیسوی میں زرکالی سائنٹسٹ نے یہ کہا چاند اور سورج یہ دونوں حرکت کر رہے ہیں. 16ویں صدی عیسوی میں 1473 عیسوی میں نیکولاس کوپرنیکس سائنٹسٹ نے کہا زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے. 16ویں صدی عیسوی میں ٹیکو براہی آیا, اس نے کہا زمین اور سورج دونوں حرکت کر رہے ہیں. 1609 میں گلیلیو آیا, اس نے کہا ٹیکو براہی غلط کہتا ہے, کوپرنیکس رائٹ کرتا ہے. 1687 عیسوی میں نیوٹن آیا, اس نے کہا جو قوت چاند کو زمین کے گرد و دیگر سیاروں کو آفتاب کے گرد پھراتی ہے وہ گریویٹی ہے. 1879 عیسوی میں آئنسٹائن آیا اور اس نے یہ کہا کائنات کی ہر شے حرکت کر رہی ہے, ایون زمین اینڈ آسمان. تو ہر انسان, ہر سائنٹسٹ زمین کو گھما رہا تھا, جبکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کو روکے ہوا ہے کہ وہ حرکت کرے. لہذا زمین حرکت نہیں کرتی, آسمان حرکت نہیں کرتا, ہاں ستارے حرکت کرتے ہیں, شمس و قمر حرکت کرتے ہیں, یہ کواکب حرکت کرتے ہیں, عطارد حرکت کرتا ہے, زحل حرکت کرتا ہے, مشتری حرکت کرتا ہے, اورانوس حرکت کرتا ہے, نیپٹون حرکت کرتا ہے, پلوٹو حرکت کرتا ہے. یہ سیارے جو زمین و آسمان کے بیچ میں تیرتے ہیں یہ سب حرکت کرتے ہیں. دلیل کل فی فلک یسبحون ہے, اور حرکت کی کیفیت بھی قرآن نے بتا دی ہے کہ حرکت صراط مستقیم پر ہے یا کروی حرکت ہے, گردشی حرکت ہے. تو قرآن شریف کے اسی آیت سے امام غزالی نے 6ویں صدی ہجری میں استدلال کیا اور ارشاد فرمایا کل فی فلکن کو الٹا کر کے لکھو تو بھی کل فی فلکن ہی بن جاتا ہے. تو کل فی فلکن رائٹ سے بھی کل فی فلک اور لیفٹ سے بھی کل فی فلک. لہذا یہی آیت بتا رہی ہے کہ ستاروں کی گردش صراط مستقیم پر نہیں بلکہ کروی اور گردشی شکل میں. امام غزالی نے بتایا 14ویں صدی ہجری میں زمین و آسمان کے حوالے سے جب حملے ہو رہے تھے, اب اعلی حضرت کیسے بن گئے اس کو سنیں. فتاوی رضویہ, اس کو ہاتھ میں لیتا ہوں تو ایک شعر میں ضرور کہتا ہوں منارے قصر رضا تو بلند کافی ہے, تم اس کے پہلے ہی زینے پہ جہاں چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, ذرا ہدایت کے بخشیشی پڑھ کے دیکھیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. اور ہدایت کے بخشش میں نے کہہ دیا, آپ لوگ کہیں گے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے. اس میں ایک شعر اگزامپل کے طور پہ بتا دوں.
सुराग ऐनो मथा कहां था, निशान कैफो इला कहां था। बताए क्या माना हुआ। और एक जगह और है, वो याद नहीं है मुझको, इन है वो लिम हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद, इन है वो लिम हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। ये मंतिक है। दलील इन्नी और दलील लिम्मी, मालूल से इल्लत पर इस्तिदलाल करना और इल्लत से मालूल पर इस्तिदलाल करना, ये तो हदाई के बख्शिश है। फतावा रज़वी अभी साइड में है। अच्छा, फतावा रज़वी पे से एक और बात याद आ गई मुझको। खंडवा एमपी की सरजमीन पे एक एयरफोर्स कमांडर है, उसकी तनख्वाह होगी लाख के आसपास। उसने मुझसे कहा कि ये साइंस का और इस्लाम का बहुत पुराना इख्तिलाफ है। साइंस कहती है कि जमीन गर्दिश करती है और इस्लाम कहता है कि गर्दिश नहीं करता। ये पुराना इख्तिलाफ है, कोई खास मैटर नहीं। मैंने कहा आप क्या कहते हैं? तो उसने कहा वही जो साइंस कहती। मैंने कहा इस्लाम को पढ़ा? बोले पढ़ा, किसी ने माकूल जवाब नहीं दिया। मैंने कहा फतावा रज़विया आला हजरत रज़ी अल्लाह उनकी किताब है, उसके अंदर पूरी एक बहस है जमीन के घूमने के हवाले से। आप लेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल दे दीजिए मुझको। उसको दिया मैं फतावा रज़विया 27वीं जिल्द, यही किताब। और एक हफ्ते बाद पूछा हजरत क्या हुआ? बोले अभी पढ़ा नहीं मैंने। 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 1 महीने के बाद फिर फोन किया तो उनने कहा पढ़ा, समझा नहीं मैंने। पढ़ा, समझा नहीं मैंने। और कैसे समझता? मैं आपको इजमाली बात बताऊं तो जब जमीन की गर्दिश पे लोग अटल थे, जमीन को घुमाने पे लोग सब के सब तुले हुए थे, तो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने किताब लिखा जिसके रिसाला जिसका नाम है फौजे मुबीन दर रद्द हरकत जमीन। इसके कुछ पॉइंट्स आपको बताऊं मैं। फौजे मुबीन दर रद्द हरकत जमीन, इसमें एक मुकद्दमा और 4 फसल और एक खात्मा है। मुकद्दमा में मुकर्ररात हयात जदीदा का बयान है जिनसे इस रिसाला में काम लिया जाएगा। फसल अव्वल में नाफरियत पर बहस और उससे इब्ताले हरकत जमीन पर 12 दलीलें। फसल 2 में जाज़बियत पर कलाम और उससे बुतलाने हरकत जमीन पर 50 दलीलें। फसल 3 में खुद हरकत जमीन के इब्ताल पर और 43 दलीलें। ये बेहमदी ताला बुतलाने हरकत जमीन पर 105 दलीलें हुई, जिनमें 15 अगली किताबों की है जिनकी हमने इस्लाह तस्हीह की, और पूरे 90 दलाइल निहायत रोशन व कामिल बेफज़ल ताला खास हमारे ईजाद हैं। कुछ समझे? 105 दलीलें दी है आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने इस बात पे कि जमीन नहीं घूमती है। 15 दलीलें तो अगली किताबों से थी, उसमें भी इस्लाह की, और 90 दलीलें आला हजरत ने खुद अपनी तरफ से ईजाद की। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं 15वीं सदी हिजरी के सबसे बड़े मुजद्दिद तो है ही, सबसे बड़े साइंटिस्ट का भी नाम इमाम अहमद रजा है। जहां न्यूटन का भी जनाजा निकलता और डार्विन भी सर तस्लीम खम करता नजर आता है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के हवाले से एक बात बताता हुआ चलूं। असमें मेरा मौजू बड़ा लंबा था, लेकिन एक साहब ने मुझसे कहा कि आपको सिर्फ 1 घंटा दिया जाता है, तो आई विल ट्राई टू कंट्रोल अवर टॉपिक इन दीज मिनट्स इंशाअल्लाह अज़ीम। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद है, अहमदाबाद की सरजमीन है, और अशरफुल फुक़हा मुफ्ती मुजीब अशरफ दामजिल्लु अलैना भी हैं, और अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी भी हैं। मुफ्ती मुजीब अशरफ दामजिल्लु अलैना गाड़ी के ड्राइवर साइड में दरवाजे पर हाथ रख के खड़े थे। ड्राइवर ने बेखबरी में दरवाजा लगाया। मुफ्ती मुजीब अशरफ दामजिल्लु अलैना की शहादत की उंगली कट गई। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी ने फौरन जाकर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अली रहमा और रिज़वान से कहा हजरत मुफ्ती साहब की उंगली कट गई। कहा बुलाओ मुफ्ती साहब को। मुफ्ती आजम हिंद अली रहमा और रिज़वान ने मुफ्ती मुजीब अशरफ को बुलाया, और उसके बाद क्या किया, इसको सुनने से पहले यह सुन ले कि अगर चमड़ी कटती है तो डॉक्टर क्या बताता है, और हड्डी टूटती है तो डॉक्टर क्या बताता है। अगर इंसान की हड्डी टूट जाए, एक्सरा, पीओपी, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन और पेन किलर की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद भी एमडी कहेगा आपको कि 90 दिन नीड है इसके जॉइंट के लिए, गारंटी फुल नहीं है। और अगर चमड़ी कट जाती है तो निडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, नेग्लोकैन एंड हाइड्रोजन लगते हैं। ये चीजें अवेलेबल हो तो फिर चमड़ी जुड़ती है, वो भी इम्कान है, जुड़ जाएगी। शुगर हो तो और टाइम लग जाता है। मुफ्ती आजम हिंद ने मुफ्ती मुजीब अशरफ को बुलाया और कटी हुई उंगली को अपनी उंगलियों के बीच में लिया और कुरान शरीफ की आयत तिलावत की, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून,
ام ابرمو امرن فإنا مبرمون، ام ابرمو امرن فإنا مبرمون، ام ابرمو امرن فإنا مبرمون پڑھتے جاتے تھے اور دم کرتے جاتے تھے. چند لمحوں میں بغیر نیڈل، ٹانکے، اسٹیجنگ تھریڈ، نیگلوکین، ہائیڈروجن کے خون بھی بند ہو گیا اور چمڑی بھی جڑ گئی. یہیں سے اس بات کا نتیجہ نکل گیا کہ اللہ نے جو کمال میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں دواؤں کو دی ہے وہ اللہ کے ولی کی ایک پھونک میں عطا فرما دی ہے. چونکہ مسئلہ کہ اعلی حضرت کانفرنس ہے، اس لیے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر زیادہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. بسم اللہ خانی کے دن پیدائش کب ہے؟ 10 شوال 1272 ہجری، 14 جون 1856 عیسوی. شوڈ بی نوٹڈ دس ہے 10 شوال 1272 ہجری، 14 جون 1856 عیسوی. سنی ہے، نام یاد ہونا چاہیے، ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ یاد ہونا چاہیے، اور مین پوائنٹس جو ہے سنی کیوں ہے یہ بھی یاد ہونا چاہیے. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سالوں سال سے ہم لوگ مزار شریف پہ جاتے ہیں اور اللہ کے ولی دیتے ہیں، زندہ ہے. اس کی آیت کون سی ہے؟ نہیں یاد ہے سنی بھائی کو. ایک اہل حدیث آتا ہے اور کہتا ہے کہ لا تتخذوا قبور الانبیاء مساجدا. بخاری شریف کی حدیث ہے، تم لوگ کہاں جاتے رہتے ہو مزار شریف پہ؟ انسان کنفیوز. اور کوئی سنی حدیث بھی پیش کر دے کہیں زندگی کے بارے میں یا ایصال ثواب کے بارے میں تو اہل حدیث کہتا ہے یہ ھذا ضعیف، یہ تو ضعیف حدیث ہے. ضرورت ایجوکیشن کی ہے، ضرورت تعلیم کی ہے. یہی وجہ ہے کہ اعلی حضرت سرکار کی تعلیمی زندگی اور تعلیمی کارنامے ہی ہیں جس نے مسلک اعلی حضرت کی پہچان کرائی ہے پوری دنیا کے اندر. اور ہمارے پاس پوری ایک فہرست ہے جس میں 34 سے زیادہ لوگوں نے اعلی حضرت سرکار پہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں. اور ایک پی ایچ ڈی میں 5 سال لگتا ہے، رسالہ لکھنا پڑتا ہے. 34 لوگوں نے پی ایچ ڈی کر لی، مزید پی ایچ ڈی جاری ہے، کیونکہ اعلی حضرت کی ذات ایک ہمہ جہت شخصیت ہے. کسی ایک جہت ایک گوشے میں کوئی پی ایچ ڈی کر لے تو کمپلیٹ نہیں ہو جائے گا. 4 سال کی عمر میں ناظرہ کمپلیٹ، 6 سال کی عمر میں عربی میں گفتگو وتھ عرب پرسن ناٹ عجم پرسن. 5 سال جامع ازہر مصر سے پڑھنے والا ڈھنگ سے عربی میں بات نہیں کر سکتا. مگر اعلی حضرت ازہر یونیورسٹی میں نہیں گئے تھے، بغداد یونیورسٹی میں نہیں گئے تھے، دنیا کی کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے تھے. 6 سال کی عمر میں اپنے گھر ہی میں باپ دادا سے پڑھ رہے تھے اور عربی میں ٹاکنگ، وہ بھی اس انداز سے کہ لگ نہیں رہا تھا کوئی بھارت کا بندہ بول رہا ہے، کوئی عرب نالج اور عرب ٹن والا بول رہا ہے. 7 سال کی عمر میں پتہ کیا بغداد کدھر ہے. اس وقت سے لے کر تادم حیات جب تک زندہ رہے بغداد کی طرف پاؤں پھیلا کے نہیں سویا. اب جو انسان نبی کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی اتنی قدر کرتا ہے وہ نبی کی کتنی قدر کر دے گا. قرآن شریف کی ایک آیت یاد آ گئی مجھ کو، والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن وہ ہے جو اللہ کے لیے عشق کرتا ہے. لہذا ایمان نام ہے اللہ کے لیے عشق کرنا، اللہ کے لیے. پروردگار عالم عشق کے لیے معشوق کا چہرہ چاہیے، پروردگار عالم معشوق کا مجسم ہونا چاہیے، ایبل ٹو ٹچ، ایبل ٹو سین ہونا چاہیے. پروردگار عالم ہم عشق کریں تو کس سے کریں، اور وہ بھی 14ویں صدی ہجری میں. تو خود حدیث شریف کے اندر آیا ایمان کی حقیقت، ناس یکونون بعدی لو رعانی بأہلہ ومالہ. کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو مجھے دیکھے بغیر تن من دھن کو مجھ پر قربان کر دیں گے. اور 14ویں صدی ہجری میں ہم نے قربان کرنے والوں کا جائزہ لیا تو پڑھتے 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 یہاں تک پہنچ گئے کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا. تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا یا رسول اللہ، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت. مسلک اعلی حضرت اور سنت. پتہ یہ چلا
आला हजरत सरकार मोमिन कामिल थे और इनसे मोहब्बत करना प्यारे मुस्तफा से मोहब्बत करना है, इनसे इश्क करना प्यारे मुस्तफा से इश्क करना है, और प्यारे मुस्तफा से इश्क करना यह अल्लाह से इश्क करना है। आज के बाद अब कोई नारा नहीं लगाएगा आज की तकरीर में, मेरी तकरीर में सिर्फ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम बच गया है। मुझे एक और पॉइंट आप लोगों से यह बताना था कि एक यहूदी ने मुसलमान से कहा कि भाई साहब आप लोग करबला वाले का इतना जिक्र करते हैं तो कुरान शरीफ में कहां आया करबला का? इमाम हुसैन नुज़ूल आयत कुरान की मुद्दत में 6 साल तक लाइव रहे। 6 साल का जमाना इमाम हुसैन ने पाया जब कुरान नाजिल हो रहा था, आयतें उतर रही थी, तो कहा आया कुरान में करबला? इमाम हुसैन तुम लोग इतना वावेला मचाते हो, मुहर्रम, जुलूस, खिचड़ा, सबील, ताजिए वगैरह वगैरह वगैरह। मुरव्वजा ताजियादारी हराम है, उसकी बात नहीं करता मैं। कुरान शरीफ में इमाम हुसैन के बारे में कहा आया? वो मुसलमान कहता है कि तुमको कुरान पढ़ना आता है, यहूदी कहता हां आता है। अब यहां पर सोचे कि यहूदी को कुरान पढ़ना आता है, हैदराबाद के सुन्नी मुसलमान को अगर कुरान पढ़ना नहीं आता है तो कितने शर्म की बात है। यहूदी को आता है कुरान पढ़ना, मुसलमान ने कहा पढ़, यहूदी ने पढ़ना शुरू किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुसलमान ने कहा रुक जा, औज़ु बिल्लाह दाखिल है या खारिज? का खारिज, बिस्मिल्लाह का दाखिल। अब बिस्मिल्लाह शरीफ का माना है अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान रहम वाला। का कुरान किससे शुरू होता है? कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से। और लैंग्वेज 2 किस्म की होती है, एक टन लैंग्वेज, एक माइंड लैंग्वेज। गौर से सुनिएगा, एक जो जुबान से हम लोग बोलते हैं और एक है माइंड लैंग्वेज, हिसाब वाली, गणित वाली लैंग्वेज। कंप्यूटर पे फोनेटिक में आप चले जाए और ए को दबाए तो अलिफ निकलता है, और अगर हिंदी में चले जाए तो अनार का निकलता है, इंग्लिश में रहे तो ए फॉर एप्पल का निकलता है। ये जानते हैं क्या है? ये हिसाब है, ये गणित है, ये माइंड लैंग्वेज। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का माइंड लैंग्वेज है 786। 786 ये बिस्मिल्लाह शरीफ का अदद है, और इमाम हुसैन का अदद है 210, सने विलादत 4, सने शहादत 61, करबो बला का अदद है 261, इमाम हसन का अदद है 200, सने शहादत 50। और इस पूरे को अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में जाके जोड़ दे तो बन जाता है 786। मुसलमान ने यहूदी से ये कहा, नादान, पूरा कुरान तो अभी बाकी है, पूरा बिस्मिल्लाह शरीफ में माइंड लैंग्वेज में इसका आदत ही ये बता रहा है कि कुरान में इमाम हुसैन का भी जिक्र है, करबला का भी जिक्र है, सने विलादत भी है, सने शहादत भी है, इमाम हसन भी है, इमाम हसन की शहादत भी है। लिहाजा माइंड लैंग्वेज में हमें अल्लाह यह बता रहा है कि जैसे बिस्मिल्लाह शरीफ से कुरान शुरू होता है, ऐसा ही बात करबला इमाम हुसैन से इस्लाम शुरू होता है। 7 साल की उम्र में एक दिन तबीयत खराब हो गई, यही 7 साल की उम्र में डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर बहस कर रहा था एक दूसरे को, उस्ताद शागिर्द को समझा रहा था, दोनों साइंस के मौजू पर, कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है, इसलिए भारी पत्थर जल्दी से जमीन पर आ जाता है और हल्का वाला धीरे से आता है। आला हज़रत फरमाते हैं आई ऑब्जेक्ट इट, ये सही नहीं है। अगर ये सही है तो जिनसियत जमीन 1 किलो वाला पत्थर ऊपर फेंके और साथ में पाव किलो वाला भी, पहले कौन सा गिरेगा? 1 किलो वाला। अगर न्यूटन का नजरिया राइट है ग्रेविटी का, तो पहले पाव किलो को गिरना चाहिए। आला हजरत दलील देते हैं, और ऐसी दलील दी कि न्यूटन भी रहता तो मान लेता और कलमा भी पढ़ लेता आला हजरत के लिए। कहा सुन, अगर जमीन के अंदर ग्रेविटी है तो 1 किलो वाले पत्थर में 3 पाव जिनसियत जमीन ज्यादा है बनिस्बत 1 पाव वाले पत्थर में, तब वो 1 किलो वाला भी तो जमीन को अपनी तरफ खींचेगा, और इस खेचा खेची में 1 किलो वाला धीरे से गिरेगा, पाव किलो वाला जल्दी गिरेगा। मगर ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर साहब आप बात में तो दम है तुम्हारी, मगर हम जिनसियत चूंकि उसके अंदर ज्यादा है और हम जिनसियत ही की वजह से ऐसा हो रहा। आला से फरमाते आई ऑब्जेक्ट आल्सो। उम्र कितनी है? 7 साल। अगर हम जिनसियत ही वजह है तो एक इमाम है, उसके पीछे मक्का मस्जिद में चले जाए, कितने मुक्तदी होते हैं? 1000, 2000, 3000, 4000।
امام کا جنس اور مقتدی کا جنس دونوں کا ایک ہوتا نا, دونوں مرد ہی ہوتے ہیں نا. تو جب امام مرد ہے اور اسی کے جنس مقتدی بھی ہے, تو اب چاہیے جتنے 1000 مقتدی پیچھے ہیں اور امام تنہا اکیلا ہے, اسی جنس سے ہے, تو امام کو مقتدی میں چپک جانا چاہیے, ہم جنسیت اور گریویٹی کی بنیاد پر. مگر ایسا نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر نے کہا یہاں بھی تمہاری بات صحیح ہے, مگر وہاں روح موجود ہے جو امام کو کھینچنے نہیں دیتی مقتدیوں کے اندر. اگر روح نہیں ہوتی تو امام چپک جاتا مقتدی میں. اعلی حضرت فرماتے ہیں آئی آبجیکٹ آلسو, اگر روح مانع ہے تو روح کو نکال دو, نماز جنازہ سامنے رکھ دو. تاریخ کبھی نہیں بتاتی ہے کہ ڈیڈ باڈی سامنے ہے, پیچھے ہزاروں انسان ہے, کبھی مردہ مقتدی سے چپکا نہیں ہے, امام سے چپکا نہیں ہے. نماز جنازہ پڑھنے والے ہزاروں لوگ پیچھے ہوتے ہیں, ڈیڈ باڈی سامنے ہوتی ہے, وہاں تو کوئی روح موجود نہیں ہے. امام کی بات سن کر اعلی سرکار کی 7 سال کی عمر میں یہ بات سن کر ڈاکٹر کو یہ ماننا پڑا اور یہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گیا یہ کوئی عام بچہ نہیں. فیوچر میں ایک طرف اماموں کا امام ہے تو دوسری طرف سائنسدانوں کا باپ ہے. آٹھ سال کی عمر میں ہدایت النو کی شرح لکھی. ہدایت النو عربی کی کتاب ہے. الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفردا مفردن. مفردن کیوں, دن کیوں, دن کیوں, یہ پڑھنے والے ہم لوگ پڑھتے تھے تو مار کھاتے تھے, اور اعلی حضرت پڑھائی کے زمانے ہی میں اس کتاب کی شرح لکھ ڈالتے ہیں. 10 سال کی عمر میں ہدایت المسلم الثبوت کی شرح, اور 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں آپ فارغ بھی ہو گئے. اب فارغ ہونے پر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ مدرسوں کے اندر 9 پڑھایا جاتا, صرف, تفسیر, حدیث, فقہ, اصول فقہ. ابھی آپ اشرفیہ یونیورسٹی چلے جائیں, دارالعلوم جمدہ شاہی, روناہی, امجدیہ چلے جائیں, سنیوں کے جو بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں جا کے دیکھیں 10 سے 15 سبجیکٹ میں تعلیم ہوتی ہے. اس کے باوجود اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان عمل میں اترتے ہیں تو آپ نے کبھی لوگارثم پڑھا نہیں, کتاب لکھنا شروع کر دیا. علم توقید پڑھا نہیں, کتاب لکھنا شروع کر دیا. علم جفر پڑھا نہیں, کتاب لکھنا شروع کر دیا. علم تکفیر پڑھا نہیں, کتاب لکھنا شروع کر دیا. آخر ماجرا کیا ہے؟ غلام جیلانی ازہری کے دماغ پر حضور تاج الشریعہ کا فیض مترسل ہوا اور دماغ نے کام کیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا. دنیا میں کسی کو آپ کا استاد نہیں بنایا ہے. نوح علیہ السلام کو بھیجا, نوح علیہ السلام کا معلم نہیں ہے کوئی دنیا میں. ہود علیہ السلام کو بھیجا, ہود علیہ السلام کا کوئی ٹیچر نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, موسیٰ علیہ السلام کا کوئی استاد نہیں ہے. پیارے مصطفیٰ کو بھیجا, پیارے مصطفیٰ کا کوئی استاد نہیں ہے. لہذا نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا ہے, لیکن دور کے جتنے سوال ہوتے ہیں نبی ہر سوال کا جواب بن کر آتا ہے, ہر چیلنج کا جواب بن کر آتا ہے. اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. Nobody will come in form of the nubuwwah after the prophet peace and blessing be upon him. Yes, vicegerent of the prophet will come every sentence, every time, every term. ہاں نبوت تو بند ہو چکی ہے, نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. نائب نبی مجدد کی شکل میں ہر صدی میں آتے رہیں گے. اب لہذا 14ویں صدی ہجری میں اعلی حضرت سرکار مجدد اور نائب مصطفیٰ بن کر آئے. بات سمجھ میں آ گئی, یہ پڑھے یا نہ پڑھے, جس طرح ماضی میں نبی کو اللہ پڑھاتا تھا ایسے ہی اب مجدد کا معلم اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا. دنیا میں کوئی ہو یا نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم لدنی آتا چلا جائے گا. وہ دور کے ہر سوال کا جواب دیتا چلا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جس فن نے قلم اٹھایا ہے آپ نے جواب کا دریا بہا دیا ہے, اور قیامت تک ایسا جواب دیا کہ ہر جواب کو لاجواب کر دیا ہے. اس لیے دنیا کو ماننا پڑا اہل سنن کی شاہی تم کو رضا مسلم, فکر و نظر کی شاہی تم کو رضا مسلم, ہر علم فن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جو سمت آ گئے ہو سکے بیٹھا دیے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. اعلی حضرت سرکار پر پی ایچ ڈی ہوئی لیبیا کے اندر, اس کو میں نے پرنٹ آؤٹ کیا. محنت کرنا چاہیے. لوگ سوچتے ہیں نا کہ تقریر یاد ہو گئی تھا بس وہی کیا کر. محنت کرے سب لوگ اور اسٹوڈنٹ لائف جیے. اخذوا عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس والا فتهلك.
اسٹوڈنٹ بن جائے یا معلم بن جائے، عالم بن جائے یا ہیرور بن جائے یا لور بن جائے، علماء سے محبت کرنے والے بن جائے، چار میں سے کوئی ایک بنے، پانچواں نہ بنے ورنہ ہلاک ہو جائیں گے. یہ حدیث شریف کے اندر آیا. تو اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ لائف جیے، پڑھتے رہے. جب میرے سامنے یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ آیا تو میں نے پرنٹ آؤٹ کیا اور اس میں نشان لگایا. اعلیٰ حضرت سرکار کے علوم کی 3 قسمیں کی گئی ہیں. ایک وہ جو آپ نے اساتذہ سے پڑھا، نحو صرف وغیرہ وغیرہ. ایک وہ جو آپ نے خود سے پڑھا اور دوسرے لوگ بھی اس زمانے میں پڑھنے والے تھے، اس کی تعداد 10 ہے. اور تیسری قسم ان علوم کی ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے خود سے پڑھا اور زمانے میں کوئی واقف بھی نہیں تھا ان علوم سے. یہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. اور وہ تیسری قسم کی مثال التماسی، جبر، مقابلہ، حساب، لوگارثم، علم توقیت، مناظرہ، مرایا، اکر، زیجات، تسطیح، مثلث قربی، الہیئۃ الجدیدہ، المربعات، الجفر، زائرجہ. یہ وہ علوم ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے خود سے پڑھا اور اس دور میں کوئی واقف نہیں تھا ان علوم سے. یہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مابل امتیاز. 22 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت و خلافت کے لیے جاتے ہیں. بیعت ہونا ہے کیا بھائی صاحب؟ جدھر دیکھو بیعت 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 بیعت، اور بیعت کا ایسا سلسلہ چل چکا ہے کہ ایک شریعت سے عاری، خالی، معرہ، مخلہ، گمراہ، بے نمازی، فاسق اگر 1000 لوگوں کا مرید بن گیا تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے. نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں. کوئی بول بھی دے تو آپ جواب جانتے ہیں، ایسا جواب دے گا کہ آپ دندہ شکن ہوئے. تمہیں کیا معلوم ہے کہاں نماز پڑھتا ہوں؟ بہت پرانا جواب ہے. نہیں، تمہیں کیا معلوم ہے کہاں نماز پڑھتا ہوں؟ شریعت والی نہیں، طریقت والی نماز پڑھتا ہوں معاذ اللہ رب العالمین. ہاں یہ بھی یاد رکھے، اعلیٰ حضرت سرکار سے کچھ آج کے پیر لوگ اس وجہ سے بھی بغاوت اور انحراف کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے پیر ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں. نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ ہونا. لہذا جو وہابی، دیوبندی، نیچری، قادیانی، دہریہ، رافضیہ، پادریہ، معتزلہ اور صلح کلیہ ہے وہ پہلی قسم میں داخل نہیں ہے. نمبر 2 عالم دین ہونا. اب جو جاہل لوگ ہیں وہ اعلیٰ حضرت کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ مانے گا تو پیر ہی نہیں بن سکتا وہ، اس لیے مانو ہی نہیں. 2 دونی 4 ہوتا ہے، ہم نہیں مانیں گے. اپنی لائف جی رہے ہیں، ہم نہیں مانیں گے. مگر فتاوی رضویہ کل بھی بولتا تھا، آج بھی بولتا ہے. پیر ہونے کے لیے نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ، نمبر 2 عالم دین، نمبر 3 فاسق مولن نہ ہو، نمبر 4 اس کی خلافت متصل بالمصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو. یہ 4 شرطیں ہیں تو اب پیر ہو سکتا ہے. اور 4 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی فوت ہو جائے تو گرامر متفقہ طور پر ہے اذا فات الشرط فات المشروط. جب شرط فوت ہوتی ہے تو مشروط فوت ہو جاتا ہے. لہذا آپ اگر بیعت ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ذہن نشی رکھے، بیعت ہونا فرض نہیں ہے، بیعت ہونا واجب نہیں ہے، بیعت ہونا سنت ہے. اور وہ بھی عقیدے کی حفاظت کے لیے، گروپ بندی کے لیے نہیں، کوانٹیٹی کے لیے نہیں، دعا تعویذ کے لیے نہیں، چراغ جلانے کے لیے نہیں، دنیا کے حصول کے لیے نہیں، مدرسہ چلانے کے لیے نہیں، جیب بھرنے کے لیے نہیں، مکانات بنانے کے لیے نہیں، بلڈنگ بنانے کے لیے نہیں، عقیدے کے تحفظ و بقا کے لیے مرید ہونا یہ سنت ہے. یہی صحابہ نے کیا ہے، یہی تابعین نے کیا ہے، اور یہی ہم اعلیٰ حضرت سرکار کی زندگی اٹھا کر دیکھتے ہیں. تو آپ بریلی سے مار ہونے گئے ہیں، پیسے کی خاطر نہیں گئے ہیں، دنیا کے لیے نہیں گئے ہیں، بلکہ عقیدے کے تحفظ و بقا کے لیے اور دوسرے انسان کے عقیدے کی حفاظت کے لیے بریلی سے چل کے مارہرے گئے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے امام احمد رضا مجدد ہو کر بھی بیعت ہو رہا ہے. اے دنیا والوں، تم اپنے آپ کو بیعت سے خالی نہ سمجھنا. کتنے بڑے عالم ہو، مفتی ہو، محقق ہو، مفسر ہو، عقیدے کی حفاظت کے لیے اور اللہ کی نعمت کا فیضان تم پر کثرت سے جاری ہو، اس کے لیے بیعت ہونا سنت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
عشق محبت عشق محبت مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت سبحان اللہ. نماز کا ٹائم تھا. نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر کے میں جب باہر نکلا مسجد سے تو ایک پیر صاحب کو دیکھا, وہ ریڈیو لگا کے ٹیپ لگا کے گانے سن رہے تھے. نعوذ باللہ من ھذا الفعل. میں نے کہا حضرت آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ بولا مولانا کس نماز کی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا وہی جو ہم پہ فرض ہے. بولے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. کیا ترجمہ ہے؟ میں نے کہا خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھول جاتے. بولے اپنی نماز کیوں آیا؟ اپنی نماز سے کیا مراد ہے؟ تمہاری نماز نہیں شریعت والی جو مسجد میں پڑھتے ہو, اپنی نماز سے مراد طریقت والی نماز. اچھا میں نے دوسری دلیل دی. پھر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. اور پھر سامنے والا پورے 2.5 گھنٹے تک بحث کیا مجھ سے, 2.5 گھنٹے, اور کہتا ہے جو طریقت کی نماز پڑھتا ہے شریعت کی نماز میں مزہ نہیں آتا. فار ایگزامپل جو ملائی کھاتا ہے اسے دودھ میں مزہ نہیں آتا. میں نے کہا یو آر رائٹ, جو ملائی کھاتا ہے دودھ میں مزہ نہیں آتا, بٹ ملائی دودھ کے بغیر نکال کر کے بتا دے تو. اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو دودھ کے بغیر ملائی نکال. اور پھر میں نے کہا اعلیٰ حضرت سرکار نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے شریعت کیا ہے, طریقت کیا ہے, معرفت کیا ہے, حقیقت کیا ہے. قول مصطفیٰ کو شریعت کہا جاتا ہے, فعل مصطفیٰ کو طریقت کہا جاتا ہے, علم مصطفیٰ کو معرفت کہا جاتا ہے, اور حال مصطفیٰ کو حقیقت کہا جاتا ہے. یہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. اب کون مانے گا؟ جو اس دائرے سے باہر ہوگا سوچے گا فتاوی رضویہ ہی کو نہیں مانو. یہی ہو رہا ہے. مخالف کی تعداد زیادہ آپ کو اس لیے ملے گی کہ وہ اپنے آپ کو اس دائرے سے باہر پاتے ہیں, اس لیے اس دائرے ہی کا انکار کرتے. اعلیٰ حضرت سرکار 22 سال کی عمر میں بیعت و خلافت کے لیے جاتے, بہت مشہور ہے. اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں پر کہ اعلیٰ حضرت سرکار مرید ہوئے, لہذا مرید ہونا سنت ہے عقیدے کی حفاظت کے لیے. اب اس 15ویں صدی ہجری میں جبکہ ہزاروں پیر ہیں, اور جتنے پیر شرائط کے پابند ہیں وہ سب ہمارے سر آنکھوں پر, خواہ وہ اشرفی ہو یا رضوی ہو یا قادری ہو یا برکاتی ہو یا حشمتی ہو, اگر شریعت کے دائرے میں ہے, مسلک اعلیٰ حضرت پر ہے, تو ان کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما ہے. اور اگر مسلک اعلیٰ حضرت سے باہر ہے, شرائط نہیں پائی جاتی, تو چاہے وہ مکہ کا وہابی ہو یا مدینہ کا وہابی ہو, دائرہ اسلام سے باہر کہا جاتا ہے. گستاخ نبی کی بنیاد پر. ایک صاحب نے یہ کہا کہ مکہ اور مدینہ میں وہابی, مکہ اور مدینہ میں وہابی, ہاؤ اٹ از پاسبل؟ اسلام تو یہیں سے پھیلا ہے. اس نادان نے پیارے مصطفیٰ کی یہ حدیث نہیں سنی, لا یکید اہل المدینہ احد الا الماء کما ینماء الملح فی الماء. بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 252. اہل مدینہ کے ساتھ کوئی غداری, مکر و فریب اور جنگ نہیں کرے گا, مگر وہ ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے. اور جانتے یہ حدیث سب سے پہلے کس پر فٹ ہوئی تھی؟ یاد کر لے آج کے اس جلسے میں, مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس میں. یہ حدیث کا مصداق سب سے پہلے اگر کوئی بنا تو وہ کوئی اور نہیں تھا, وہابی دیوبندی کا پیشوا یزید تھا, جس نے 12,000 لشکر جرار لے کر مدینے پہ فوج کشی کی تھی اور شب و خون مارا, خواتین مدینہ کی عزت کو پامال کیا. مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے. مصطفیٰ نے ارشاد فرما دیا
اہل مدینہ کے ساتھ جو جنگ کرے گا وہ ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے. میں نے اس حدیث کو پریکٹیکلی لائف میں اتار کر دیکھا کہ پگھلا کیسے. 2 بسلری بوتل لے لے, یہی اسٹیج پہ رکھ دے, ایک میں 100 گرام نمک ٹاٹا کا ڈال دے, 100 گرام, دوسرے کو خالی رکھے. 5 گھنٹے کے بعد میں آپ دیکھیں گے 100 گرام نمک پانی میں مکس کا ہوگا, نام و نشان نظر نہیں آئے گا. توحید اور رسالت کے شہدائیوں, حدیث کو دیکھے کہ اہل مدینہ کے ساتھ جو بغاوت کرے گا وہ ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے. 2 بسلری بوتل ہے, 100 گرام نمک ڈالا, 5 گھنٹے کے بعد میں اب آ کے دیکھے نمک کا نام و نشان نہیں ہوگا. دور سے دیکھنے میں دونوں پانی برابر ہوگا. اب آنکھ فیصلہ نہیں کر سکتی کس میں نمک ہے کس میں نمک نہیں ہے. اب اگر جاننا ہو تو ذائقہ کام کرے گا, اگر جاننا ہو تو زبان کام کرے گی. اب اگر جاننا ہو تو چکھنے سے پتا چلے گا کس میں نمک ہے کس میں نمک نہیں ہے. جب اس کو ہم نے بھارت میں اتار کر دیکھا کہ کون یزیدی ہے کون حسینی ہے تو نظر تو نہیں آ رہے تھے, مگر ہاں نظر اس وقت آئے کہ جب امام حسین کا کھچڑا بنایا جانے لگا, حسین کا جلسہ سجایا جانے لگا, جلوس بنایا جانے لگا اور امام حسین کے لیے محفل باز سجایا جانے لگا, تو جس نے منایا وہی حسینی ہے اور جس نے منانے کو حرام کا فتویٰ دیا وہی یزیدی ہے. دیکھنے میں دونوں سیم ہے نا, ایسے وقت میں پتا چلے گا. اب یہ کہ مٹا کیسے, مٹا کیسے, نام و نشان مٹ جائے گا یہ ہونا چاہیے. میں پریکٹیکلی لائف میں دکھانا چاہتا ہوں. حیدرآباد میں نام و نشان مٹا, حدیث میں آیا ہے. ہاں ہاں, یزید کی جب موت ہوتی ہے تو جتنے یزیدی تھے اس وقت ان کے بچے پیدا ہو رہے تھے, اس کے باوجود ابن زیاد, ابن سعد, شمرلعین, خولی اور یزید کے ماننے والے دیگر 22,000 افراد میں سے کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے یزید نام نہیں رکھا ہے. یزیدی ہے مگر یزید نام نہیں رکھا. امام حسین 61 ہجری میں داعی اللہ کو لبیک کہا اور اس وقت سے لے کر اس کے بعد میں ہر کنٹری, ہر اسٹیٹ, ہر خاندان, ہر قبیلہ, ہر شہر, ہر قبیلے میں کوئی نہ کوئی امام حسین کے نام پہ نظر پیدا ہوتے آ رہا. یہی ہے, ایسے مٹ جائے پگھل جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے. یزیدی ہے مگر بولے اگر حق پر ہے تو یزید نام رکھ بیٹے کا, ابن زیاد نام رکھ, مگر ہم حسینی حق پر ہے اس لیے باپ کا نام بھی حسین اور بیٹے کا نام بھی حسین. حقانیت کی دلیل ہے. غرض 1318 ہجری میں امین احمد فردوسی کی صدارت میں ایک جلسہ ہوا پٹنہ میں جس میں غیر منقسم ہندوستان کے علماء موجود تھے. وہیں پر اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کو مجدد مئت حاضرہ کے لقب سے ملقب کیا گیا. کب کی بات ہے یہ؟ 1318 ہجری کے اندر امین احمد فردوسی کے پٹنہ کے جلسے میں مجدد کے لقب سے ملقب ہوئے. 1324 ہجری میں علماء عرب نے آپ کو مجدد مان لیا اور 1330 ہجری میں کنز الایمان اور فتاوی رضویہ قوم کو دیا. اعلی حضرت سرکار سے پہلے مجدد الفسانی کو کون نہیں جانتا. جہانگیر بادشاہ نے جب آپ کو جیل میں ڈال دیا تھا تو 3 مہینے میں حافظ قرآن بن گئے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی 3 مہینے میں حافظ قرآن. امام شافعی 3 مہینے میں حافظ قرآن. امام محمد کون ہے؟ 0 نمبر. امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد, اور ایسے شاگرد کہ ان کو ایک یہودی نے دیکھ لیا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن. ایک دن کہتا ہے اقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. امام محمد کو دیکھ کر یہودی کلمہ پڑھ لیا. یہودی سے پوچھا تم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ تو یہودی جواب دیتا ہذا محمدکم الاصغر فکیف کان محمدکم الاکبر. چھوٹے محمد کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد صاحب کیسے ہوں گے؟ کلمہ پڑھ لیا. امام محمد نے کتنے دن میں حفظ کیا تھا؟ 7 دن میں حافظ قرآن بن گئے. 7 دن میں. اب آئیے, عاشقوں کی جان, سنیوں کی پہچان, نائب امام اعظم, نائب ابو بکر صدیق,
نائب عمر فاروق، نائب امام حسین، جن کی بارگاہ میں علامہ شامی کے حوالے سے لوگوں نے کہا کہ یہ ان کا شاگرد معلوم ہوتے ہیں. علامہ شامی کے اوپر ابھی ہماری گفتگو باقی ہے، وہ نہیں کروں گا میں. جد الممتار میں انہوں نے تفصیلی بحث کی ہے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غرض اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حفظ کے ٹائم کو جوڑا گیا. ابھی 1 گھنٹہ پڑھا، اس کے بعد میں 1 گھنٹہ، اس کے بعد میں 1 گھنٹہ، 1 دن 2 دن 3 دن، تمام دنوں کے گھنٹوں کو جوڑ دیا گیا تو صرف اور صرف 7 گھنٹے میں حافظ قرآن بن گئے. اسی لیے فتاوی رضویہ کے مقدمہ میں لکھا ہوا ہے کان احفظ بعد البخاری، امام بخاری کے بعد سب سے زیادہ میموری پاور کسی کا اسٹرانگ ہے تو وہ اعلی حضرت کی ذات ہے. اعلی حضرت کی ذات ہے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی شخصیت ہے. سائنس میں جو کام کیا انہوں نے یہ ایک الگ ہی چیپٹر ہے. جس وقت میں مصر کے اندر تھا، 2009 کی بات ہے، پیر کیسا ہونا چاہیے اس کے قریب آ رہا ہوں میں. 2009 مصر کے اندر 6 مئی کو ایک پروگرام رکھا گیا جس میں آپ سامعین ہیں، کہاں کے ہیں سب لوگ؟ حیدرآباد کے یا پھر آزو بازو کے جو دوسرے اسٹیٹ کے کام کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ وہ نکلیں گے. مگر مصر میں جو جلسہ تھا اس میں سوڈان، لیبیا، تونس، جزائر، بنگلہ دیش، پاکستان، نیپال، ہندوستان، عراق، سوڈان وغیرہ داری کے بے شمار طلبہ تھے. اور تقریر کرنے والے کون لوگ تھے؟ بڑے بڑے ازہر کے ڈاکٹر، دکاترہ عربی میں کہا جاتا ہے، دکتور کی بہو بچن دکاترہ. بڑے بڑے دکاترہ بیٹھے ہوئے کرسی پر. ادھر کرسی لگی ہوئی ہے، ادھر اسٹیج پہ کرسی لگی ہے، بیچ میں ایک دولہے والی کرسی خالی تھی. اور جانتے ہیں وہ کرسی کن کے لیے خالی تھی؟ وارث علوم اعلی حضرت، خاندان رضا کے چشم و چراغ، سبحان اللہ، حضور تاج الشریعہ اختر رضا خان ازہری کے لیے وہ کرسی خالی. سبحان اللہ. اس بیچ والی کرسی پہ آپ جلوہ گر ہوتے ہیں. پہلے ہی سے بورڈ لگا ہوا تھا ممنوع التصویر، نو پکچرنگ، کوئی فوٹو نہیں لے گا. مگر حسن و جمال کو دیکھا تو طلبہ کو کنٹرول لیس ہو گئے. سب موبائل نکالا، کیمرہ اوپن کیا اور سب فوٹو لینا شروع کیا کہ معلن نے اعلان کیا ایھا المتعلمون لا تتصوروا فإن التصویر عند الشیخ الطلان حرام. طلبہ فوٹو مت لینا کیونکہ تصویر کشی آج کے اس دور میں بھی تاج الشریعہ کے یہاں حرام ہی مانا جاتا ہے. بڑے بڑے دکاترہ کے بیچ میں یہ سینٹینس بولا جا رہا. فوٹو بند. اب اس کے بعد میں تقریر شروع ہوئی حضور تاج الشریعہ کی. تقریر کیسی تھی؟ اس کے کچھ جملے آج بھی مجھے ویسے ہی یاد ہے جیسے میں سنا تھا. نحن قادریون مشهدا وماتريديون عقيدة وحنفيون مذهبا والمخالفون يقولون لنا البريلوية كما يقال اهل السنة والجماعة الصوفية في حجاز ودمشق ومصر. حضور تاج الشریعہ عربی میں تقریر کر رہے تھے. غلام جیلانی ازہری نے سوچا کہ تاج الشریعہ ایسے ہے تو مفتی اعظم کیسے ہوں گے؟ پھر اعلی حضرت کے بارے میں تو سوچنا ہی بند. پیری مریدی کے حساب سے ہم قادری ہیں. مصر کے اندر عرب کی سرزمین پہ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں لوگوں بریلوی فرقہ کہا کہ ہم کو دیوبندی نے پہچان کرائی، وہابی نے ہم کو بدنام کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ پیری مریدی کے حساب سے ہم سب کے پیر شیخ عبد القادر ہے، اور شیخ عبد القادر کو جاننا اور دیکھنا ہو تو دور نہ جانا. حیدرآباد کی سرزمین پہ سید مختار افضل کو دیکھ لو، مختار کو دیکھ لو، یہ حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے. پیری مریدی کے حساب سے ہم قادری ہیں، عقیدے کے حساب سے ہم ماتریدی ہیں، مذہب کے حساب سے ہم حنفی ہیں. جس طرح دمشق، حجاز اور مصر میں سنی کو صوفی کہا جاتا ہے، ایسے ہی اہل سنت جماعت کو بھارت میں بریلوی کہا جاتا ہے. کس نے جواب دیا؟ حضور تاج الشریعہ نے. کہاں پر؟ مصر میں، بڑے بڑے دکاترہ کی موجودگی میں. توحید و رسالت کے شہدائیوں، یہی حضور تاج الشریعہ ہے. جس وقت مجھ سے وہاں کے ایک سلفی ٹیچر نے کہا کہ یا غلام حل لدیک رجل صاحب العلم اللدنی،
قلت نعم قال من هو قلت كان هو اختر رضا من علماء الازهر الشريف قال كيف تعرف قلت كان يخطب في بلاد الغرب باللغة العربية فقال الناس we cannot understand Urdu language please speak English ففكر شيئا ثم بدا خطابه فيخطب باللغة الانجليزية فصيحا بليغا فهذا يدل لديه علم لدني ویسٹرن کنٹری میں اردو میں تقریر کر رہے تھے پبلک نے کہا ہم اردو نہیں جانتے ہیں انگلش میں تقریر کیجئے تھوڑی دیر توقف فرمایا اور اس کے بعد انگلش میں ایسی تقریر کی کہ لگ رہا تھا مدر ٹن آپ کی انگلش ہے اس سے پہلے کبھی اس انداز سے خطاب نہیں فرمایا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تاج الشریعہ کو علم لدنی سے سرفراز فرمایا ہے لہذا آخری جملہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں اعلیٰ حضرت سرکار کا ایک مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا ایک طرف نظریہ ہے دوسری طرف پریکٹیکل ہے ایک طرف تھیوری ہے دوسری طرف پریکٹیکل ہے ایک طرف نظریہ ہے دوسری طرف عملیہ ہے اعلیٰ حضرت اور مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے نظریات کو پڑھنا ہو تو کنز ایمان پڑھ لیجئے فتاوی رضویہ پڑھ لیجئے الدولۃ المکیہ پڑھ لیجئے کفل الفقیہ الفاہم پڑھ لیجئے ہدایت بخشش پڑھ لیجئے یہ اعلیٰ حضرت کے نظریات ہے اور اعلیٰ حضرت کے عملیہ کو دیکھنا ہو تو تنہا ایک ذات حضور تاج الشریعہ میں دیکھ لیں پریکٹیکل کا نام تاج الشریعہ ہے اور مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کی تھیوری کا نام فتاوی رضویہ ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سنی مسلمان بھائیوں کو اس سنیت پر اس مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر اس اسلام پر جو پیارے مصطفیٰ لے کر آئے ہیں ہم اس بات کے مخالف ہے کہ اگر ہم کو کوئی من نہیں مانتا ہے تو ہم اس کو صلح کلی کہتے ہیں نہیں ذاتیات کی بنیاد پر کوئی صلح کلی نہیں ہوتا وہابی دیوبندی اہل حدیث سب کو حق سب سے پہلے ندوہ والوں نے جانا اور صلح کلیت کی بنیاد ندوہ سے پڑی ہے اس لیے ہم ذاتیات کی بنیاد پر کسی کو کافر وہابی دیوبندی ہرگز نہ کہے کوئی کہے گا تو کفر پلٹتا ہے ہاں ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرتا ہے یا وہابی دیوبندی جو کفار گستاخ نبی کی بنیاد پر کافر ہوئے ان میں سے کسی ایک کو حق جانتا ہے دیدہ دانستہ تب جا کے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فتاوی رضویہ پڑھنے عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ السلام علیکم